دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی، پہلے تو بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو احمدیہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام احمد نہیں تھا، غلام احمد تھا۔ بھائی جان اگر عبداللہ ہے تو ہم عبداللہ کو اللہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا، اللہ کا بندہ ہے، تو اگر کوئی غلام احمد ہے تو وہ احمد تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو غلام ہے۔ آپ غلام احمد ہے تو آپ اپنے آپ کو غلام کہیں، جو حقیقی بات ہے۔ احمد تو احمدیہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو پہلا دعویٰ کیا، یہ بائی دی وے 1835 کی پیدائش ہے، شاید 73 سال ان کی عمر ہوئی، تو پہلا جو دعویٰ کیا گیا وہ کیا گیا مجدد ہونے کا۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کے مجدد آپ ہوتے بن جائیں۔ دوسرا پھر انہوں نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا۔ ماشاءاللہ یہ مہدی ہونے کا بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگوں کو کیا سوچتا ہے کہ جی میں مہدی ہوں، اور ہمارے انڈیا پاکستان سے ماشاءاللہ مہدی بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بات سیدنا امام مہدی کے حوالے سے بھی جو حدیث سے واضح بات ہے، سر سیدنا امام مہدی اہل بیت رسول سے ہوں گے۔ اگر تو آپ اہل بیت رسول سے ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ دوسرا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوگی، اور مدینہ سے مکہ آپ ہجرت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ خلافت کا اعلان کریں گے، مہدی ہونے کا اعلان کریں گے، تو دجال نے اعلان کر دیا ہوگا۔ تو آج آپ مہدی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو دجال کدھر ہے؟ بھئی سوال تو اٹھتا ہے نا کہ مہدی آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دجال پہلے ڈھونڈو، پہلے تو دجال آنا ہے، پھر آپ نے اعلان کرنا ہے۔ ان کا تسی پہلے ہی اعلان کر دیتا ہے، تو تھوڑا صبر تو کر لیں نا۔ دجال بھی پریشان ہوگا بالکل، کہا یار میں تو بھی آیا ہی نہیں ہوں، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر سیدنا عیسیٰ کا نزول بھی ہونا ہے۔ تو اب میرا مطلب ہے آپ مہدی آ چکے ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس نے کہا جی میں مہدی ہوں۔ اب یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر دوسری بات اگلی بھی آ جاتی ہے، انہوں نے کہا جی کہ سیدنا امام مہدی تو عربی ہیں، تو کیا آپ کو عربی آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کوئی نہیں آتی، عربی کوئی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کہاں سے مہدی ہو گئے؟ نہ آپ اہل بیت ہیں، نہ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، نہ ہی آپ کو عربی آتی ہے، نہ ہی دجال آیا ہوا ہے۔ مطلب کہ کوئی ایک نشانی تو ہوتی نا، پھر بھی ہم آپ پر پھر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ایک آپ کو موقع دیتے، لیکن ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سو دوسرا دعویٰ کیا گیا کیا؟ مہدی ہونے کا۔ آج بھی اگر آپ قادیان جائیں تو قبر پر کیا لکھا ہوا؟ مہدی مسعود۔ تو یہ دعویٰ ابھی بھی قائم ہے۔ اگلا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں مثل مسیح ہوں، مطلب مسیح نہیں ہوں لیکن مسیح جیسا ہی ہوں۔ مثال مثل مسیح، اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مثل مسیح کیا ہوتا ہے؟ سیویئر، لیکن کائنڈ آف سیویئر، ناٹ ایگزیکٹلی دی سیویئر بٹ جسٹ اے کائنڈ آف سیویئر۔ چلیں جناب اگلا، پھر انہوں نے کہا جی نہیں میں ہی مسیح ہوں۔ پھر اس کے بعد دعویٰ ہوا میں مسیح سے بھی افضل ہوں۔ اب اس کے اگلا دعویٰ جو ہوا یعنی کہ میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اچھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ان کا عقیدہ میں واضح کر دوں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے پاس نہیں بلایا، وہ فوت ہو چکے۔ یہ عقیدہ یہ آپ کو پتا، کیونکہ میجورٹی کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں ان کے عقائد ہے کیا، تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہ بھی لازمی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا مطلب ہے کہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں تو یہ ری انکارنیشن ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ری انکارنیشن جناب ہو رہی ہے۔ مہدی بھی یہی ہیں اور عیسیٰ بھی یہی ہیں، 2 in 1۔ اگلے جناب انہوں نے پھر دعویٰ کیا جناب کہ میں ذلی نبی ہوں۔ میں عربی میں ذل کہتے ہیں سائے کو، میں نبی نہیں ہوں لیکن میں نبی کا سایہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے لیکن سایہ تو ہے۔ اچھا ذلی نبی کے بعد دعویٰ کیا گیا جی میں بروزی نبی ہوں۔ اب دیکھیں یہ پیسج آف ٹائم کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مہدی و مثل مسیح و حقیقی مسیح و افضل من مسیح و ذلی نبی۔ اچھا ذلی نبی کے بعد جناب بروزی نبی آ گیا، اور بروزی نبی کے بعد جناب جا کے کہیں پر پھر حقیقی نبی بن گئے، اور حقیقی نبی کے بعد معاذ اللہ افضل من الانبیاء، مطلب کہ آخری نبی، اور ظاہر آخری افضل ہوتا ہے بھائی، تو اب آخری تو اور افضل بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اس میں کیا ہے سر؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ نبی ہیں اسلام میں، تو پھر قرآن میں 72 دفعہ لفظ نبی آیا ہوا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 72۔ تو اگر کوئی نبی ہے تو یہ 72 کی 72 آیتیں جو ہیں وہ اس کے لیے ہے، ان میں وہ بھی شامل ہے۔ مثلا قرآن کی آیت آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا حضرت یہ آیت اب مجھے بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے ہے؟ اگر وہ نبی ہے تو اسی کے لیے ہے نا۔ اگر وہ نبی ہے اور ہم کہہ
جائز ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ ان کے لیے. اچھا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ, ان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں, مائیں ہیں. یعنی اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ نبی ہیں, تو پھر نبی جو ہے مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہیں, اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بیویاں ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں. ان کی جو زوجہ محترمہ ہے, ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, ام المؤمنین. بھائی ان کا عقیدہ ہے نا, ان کا ماننا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ قرآن تو جناب یہ تو نبی سے مراد تو مرزا غلام احمد ہے. معاذ اللہ. سر بات سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو باقی بھی کافی عقائد ہے, لیکن ان کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. اس پر بات کرنا لازمی تھا, اور مزید بھی انشاءاللہ اس پر ہم بات ضرور کریں. کیوں؟ یہ ایسی چیز ہے, یہ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو ان بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ فتنے کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں سے بچ کر چلنا ہے. اور ہم بھی کہنے ہیں دیکھیں نا, فریڈم آف سپیچ, ہیومن رائٹس آف مائنورٹیز. اب انگریزی میں بڑے پیارے لفظ لگتے ہیں, آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں, لیکن جو حقیقت وہ ہے وہ ہم نے آج اس پر بات کر دی ہے. سو یہ ممکن نہیں ہے. 1974 میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا پاکستانی آئین کے مطابق. پارلیمنٹ نے باقاعدہ 1974 میں یہ واضح کر دیا جناب کہ ہم آپ کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے ریٹ دائر کی 1984 میں, جناب کہ آپ نے تو ہمیں غیر مسلم قرار دیا ہے, اب تو ہم اقلیت ہے, تو ہمیں اجازت دی جائے اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی. تو اس پر بھی ہمارے علماء نے, جس میں اسپیشلی طاہر القادری صاحب کا بہت بڑا رول ہے, اس میں انہوں نے بڑی محنت کی اس پر, اور جو مطلب گیو کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. یہ تو نہیں ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ الحمدللہ سارے جتنے بھی علماء ہیں ہمارے اسلام کے, سارے ہمارے لیے محترم ہیں, سب نے مل کر اس پر دلائل دیے اور یہ ثابت کیا بھائی کہ یہ ہم نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ اپنی مسجدیں, ان کو مسجد ہی کہیں, قرآن جناب آپ پڑھائیں, اذان آپ کی بھی ہو, قبلہ آپ کا بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو. نہیں, اگر تو آپ اپنے مذہب کو نیا نام دے دیں, ٹھیک ہے, اپنی کتاب جو مرزا صاحب پر وہی ہوئی ہے تو آپ کی اپنی کتاب ہے اس کو چھاپ دیں, اور اپنا جو قبلہ ہے وہ قادیان کی طرف کر دیں. جو قادیان یوم پیدائش ہے ان صاحب کی, تو وہاں پر جا کے آپ ان پر قبلہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی مکہ مکرمہ, تو ہمارا قبلہ تو ادھر بنتا ہے. تو پھر جو تفریق واضح ہو جائے گی اور آپ اقلیت بن جائے گی, اور ہمیں بالکل تسلیم ہے, تمہارا نبی اپنا ہے, تم اپنا دین بناؤ, اس کو اپنا نام دو, تم اپنا قبلہ بناؤ, اپنا سب کچھ کرو. سو اقلیت ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا اپنا نبی بھی ہو, آپ کا اپنا دین, نام اپنا ہو, اپنی کتاب ہو, اپنی سب کچھ ہو. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. کیا سکھ آج پاکستان میں اقلیت ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارا سکھوں پر کوئی اعتراض ہے کہ نہیں؟ نہیں. کیا ان کے گردوارے ہمارے پاکستان میں ہیں کہ نہیں؟ نانکانہ صاحب, جہاں گرو نانک صاحب کی جو پیدائش گاہ ہے وہ کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے نا. سکھوں کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہ دو خداؤں کو مانتے ہیں؟ نہیں. تو لا الہ الا اللہ تو وہ مانتے ہیں, کہتے ہیں, لیکن ان کے نبی, ان کے گرو, ان کے کرتا درتا کون ہے؟ گرو نانک. ایسا ہی ہے نا. اور ان کی جو کتاب ہے وہ اپنی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتی ہے اقلیت. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے, ہم کتاب بھی اسی کو مانیں گے, سب کچھ وہی کریں گے, لیکن نبی ہمارا اپنا ہے, تو یہ تو پھر سر فتنہ ہے, کاپی رائٹ وائلیشن ہے کھلم کھلی. آپ کبھی بھی ایپل, میں اب فیکٹری لگا لیتا ہوں ٹیلی فونوں کی, میں سوچتا ہوں اچھا یار یہ ایپل کا نام بڑا بکتا ہے, میں اس پر جناب وہ سیبوں کی مورے لگا کے ایپل کی, ان کا جی بیچنا شروع کر دو, تو کیا ایپل والوں کو اعتراض ہوگا نا. تو سر یہی بات ہے, ایپل ہو گیا, کوکا کولا ہو گیا, اس کی مثالیں آپ کی کو نظر آتی. ٹھیک ہے. سو جب مسیلمہ الکذاب نے دعویٰ کیا نبوت کا, تو ڈیفینیٹلی مسلمانوں کا اعتراض بنا, اور یقین جانے 70,000 کی فوج کے خلاف 13,000 کی نفری تھی ہمارے پاس, وہ بھی کٹھی کی مشکل سے, اس سے زیادہ ہم کوئی نہیں تھے. اس نے جتنے بھی قبائل تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. اب 70,000 ہے اور ہم جناب 10,000 ہیں. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ یار فی الحال جڑا ہے نا ہاتھولا گزارا کرو ورنہ بار پڑے گی, لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے ایسا نہیں کیا. آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کو بھیجا, نے کہا جاؤ. اب مسئلہ ہو گیا, آگے 70,000 کی فوج ہے, نعرہ کیا ان کا, کیا نعرہ لگاتے ہیں وہ, اللہ اکبر. صحابہ نے کہا سیدنا خالد بن ولید کو, حضرت آگے سے بھی اللہ اکبر ہو رہی ہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ
بھی ہمارا دشمن کیڑا ہے اور سنگی کیڑا ہے، تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا آج ہمارا شعار، ہمارا نعرہ ہے یا محمد. آگے سے ہوتی تھی اللہ اکبر اور مسلمانوں کی طرف سے نعرہ ہوتا تھا یا محمد. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمد کہنا. خدا کے بندو یہ تو اس وقت نعرہ تھا ہمارا. اور پھر جنگ ہوئی اور بہت سخت نقصان ہوا مسلمانوں کا، اتنے حفاظ شہید ہوئے، اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کی نصرت سے فتح دی مسلمانوں کو. سر اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونا اسلام میں قبول ہوتا تو یقیناً سیدنا ابوبکر صدیق بھی فرما دیتے کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں، آپ بھی کہو میں نبی ہوں. اور ہمارے نہیں، سکھ ہو گئے، ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یہودی برادری ہوگی، پاکستان میں ساری اقلیتیں موجود ہیں، ہمارے لیے وہ سب محترم ہیں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو پرابلم آ رہی ہے نہ یہودی اس کو قبول کرتے ہیں، نہ عیسائی اس کو قبول کرتے ہیں، کوئی بھی قبول نہیں کرتا، نہ ہی ہم کریں. اور باقی رہ گیا یہ جو پیچھے ایک فیصلہ آیا تھا، تو وہاں بھی دیکھیں ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے ہماری بڑی محترم عدلیہ ہے پاکستان کی. تو دیکھیں جب دینی امور آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، تو پاکستان میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اکابرین، مشائخ، علماء موجود ہیں جو صرف اسلامک شریعت کو ہی نہیں بلکہ وہ پاکستانی آئین کو بھی اور لا کو بھی سمجھتے ہیں. ان میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. مفتی منیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے عالم ہے، ٹھیک ہے، آپ ان سے مشاورت کر کے ان سے پوچھیں. مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑا نام ہے سر، اور لا کو سمجھتے ہیں. تو ایسی ہستیوں کو آپ، طاہر القادری صاحب ہیں وہ بھی لا کو سمجھتے ہیں، آپ ایسی ہستیوں کو انوالو کریں. اگر ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے ان سے مشاورت کر کے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس طرح کریں. کوئی بھی ہے نا، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے مسلمانوں کو آداب کے حوالے سے، وہ یہ نصیحت فرمائی ہے کہ مشرکین کے خداؤں کو بھی برا بلا مت کہو. البتہ کہ یہ خدا جو ہے یہ ان کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے بڑا اللہ کے ہاں کوئی ظلم نہیں ہے، ظلم عظیم ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ تم ان کے خداؤں کو برا بلا مت کہو. ہمارا کسی بھی مذہب، چاہے وہ بدھ مذہب ہے، چاہے وہ ہندو مذہب ہے، کوئی بھی مذہب ہے جناب، جو آپ کا دین ہے آپ کو مبارک ہو، آپ اس پر بے شک اپنی عبادت کریں، جو مرضی کریں، ہمارا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جب دین اسلام آیا، نافذ ہوا، سب سے پہلا معاہدہ مدینہ منورہ میں کس سے کیا گیا؟ یہودیوں سے. اور یہودیوں کو مکمل تحفظ موجود تھا اور ان کو آزادی، مذہبی آزادی تھی، اپنی عبادت کریں. اس کے بعد جتنے بھی خلفاء آئے، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آپ کو پتہ ہے وسیع ہے، اور کہاں تک جو سلطنت اسلامیہ ہے وہ کہاں تک پھیل گئی تھی. تو کیا سیدنا عمر فاروق نے جیروسلم جب گئے تو کیا جا کے تو ان یہودیوں کو مار ڈالا تھا؟ معاذ اللہ، نہیں، ان کو بالکل آزادی تھی، عیسائیوں کو آزادی تھی، مشرکین کو آزادی تھی، سب کو آزادی تھی. سو ہمارا کام نہیں بنتا کہ کسی پر اس قسم، ہاں جہاں پر ان کے دعوے ایسے ہیں جو بالکل قرآن و حدیث کے خلاف جاتے ہیں، تو ہمیں صرف مینشن، دیکھیں اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو میں نے گنوا دیا بھئی کہ ان کے دعوے کیا ہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. سو یہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ ایسی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اٹس ڈاکومنٹڈ. وہ خود مانتے ہیں کہ بھئی یہ ہیں. اور جہاں تک مسیح الموعود اور مہدی المسعود، یہ تو قبر پر لکھا ہوا ہے. کہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ بھئی یہ جو قادیانی ہیں، ان کے حوالے سے عموماً جو بتایا جاتا ہے کہ ان کو یورپین یا ویسٹ کی فنڈنگ ہے، غیر مسلم طاقتیں ان کے پیچھے ہیں، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ تو دیکھیں میری پیدائش ہے ڈنمارک کی. سب سے پہلی مسجد جو ڈنمارک میں بنی وہ قادیانیوں کی، اور کسی کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں کی ماں سوائے قادیانیوں کو. اس کے باقاعدہ مینار بھی ہیں. آج تک کسی اور مسجد کو مینار بنانے کی اجازت نہیں دی گئی ماں سوائے قادیانیوں کو. اسی طرح اگر آپ یو کے جاتے ہیں وہاں پر بھی کوئی سملر سٹوری ہے. تو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ بے شک ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنا جو دلیل دیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی پاکستان میں یہ ایسی منورٹی ہے کہ جس سے پاکستانی حکومت یا پاکستانی لا تسلیم نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے ہم ان کو ایکسٹراڈنری پریفرنس دے رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں. لیکن اٹس اے فیکٹ، اور وہ کھلے عام کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بس ایسا ہی ہے. تو یہ تو ہے. ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں. اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین.